راتوں کو اٹھنا، سجدوں میں رونا اور گڑ گڑا کر عبادت کرنا بھی اگر اللہ کے قریب نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی، میں نے بہت دنوں بعد بابا جی کے دربار میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ یاد آ گئی ہماری برخوردار کو۔ میرے چہرے پر پریشانی کے حصار دیکھ کے بابا جی بولے، بیٹا خیر تو ہے نہ؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بابا جی، تھک گیا ہوں بابا جی، مایوس ہو گیا ہوں اب، اور صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں، جو بھی کرنے لگتا ہوں، جو بھی قدم اٹھاتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں، صرف ٹینشن، پریشانی اور بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تمام تر لوازمات کے ہوتے ہوئے اکثر ناکام ہو جاتا ہوں۔ بہت ہی کم درجے پر پہنچ جاتا ہوں۔ میں بے اختیار پتہ نہیں کیسے بول رہا تھا۔ بابا جی بالکل توجہ سے مجھے سن رہے تھے، میرا تکلیف محسوس کر رہے تھے، اور میں پرسکون ہوتے جا رہا تھا۔ جب میں سب کچھ بول کے خاموش ہو گیا تو ایک خاموشی سی چھا گئی، بہت لمبی خاموشی، اور میں دل ہی دل میں اللہ سے ہم کلام ہونے لگا کہ اے اللہ، کیوں مجھ پر تیری مہربانی کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیوں میری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی؟ ایک دم بابا جی کی آواز نے چھونکا دیا، سمجھ گئے؟ میں بولا، کیا بابا جی؟ بابا جی بولے، خاموشی کو؟ کیسی خاموشی بابا جی؟ وہی خاموشی جس میں تیرا رابطہ تیرے رب سے ہو گیا۔ میں گڑبڑا کے بولا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو سب کچھ کا پتا چل جاتا ہے، آپ مرشد ہوں، میرے پیر ہو؟ نہ بیٹا، نہ ایسا کبھی بھی نہ سوچنا اور نہ بولنا، نہ میں پیر ہوں، نہ میں مرشد اور نہ تم مرید۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ پریشانی میں، تکلیف میں، امتحان میں جب اضافہ ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو۔ ہر جگہ ہر کسی سے گیلے شکوے کرنا ناشکری اور نا امیدی کی انتہا ہے، اور پریشانیوں اور تکالیف میں اضافہ کا سبب۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، کوئی آپ کا حق مارے، تکالیف میں اضافہ ہو جائے تو خاموش ہو جاؤ، عبادت میں اضافہ کرو، نتیجہ اختتام اللہ پر، اپنے رب پر چھوڑ دو، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ واما علینا الی البلغ۔ تحریر آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، ارشد حسین۔